باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک القدوس العزیز الحکیم ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والحق والبیان والفضل والاحسان والکرم والامتنان النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم المحمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَمِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الحسن بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. معصوم کا ارشاد ہے کہ نعرہ درود کی آواز جہاں جہاں تک جاتی ہے وہاں شیطان نہیں آتا ہے. اور ذکر اہل بیت، فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت انسان جاگ کر سنے، سو کر نہیں سنے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ محفل سونے کی محفل نہیں ہے، جاگنے والوں کی محفل ہے، بیدار رہنے والوں کی محفل ہے، زندہ رہنے والوں کی محفل ہے، حق کا پرچم بلند کرنے والوں کی محفل ہے. جتنی دیر آپ کہیں گے صرف اتنی دیر آپ کو زحمت سماعت دینی ہے، لیکن آپ کی توجہ میری طرف مبذول رہے. قرآن مجید کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے دستبستہ گزارش ہے اگر زحمت نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بغیر تمہید کے آغاز گفتگو کیا جائے. تھوڑا تھوڑا سا آگے چلے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قرآن مجید کی آیت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے اور بہت ہی مختصر، صرف 50 یا 55 منٹ آپ کو زحمت دینا ہے. کیوں؟ اس لیے خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اگر اجر رسالت ادا کریں گے تو صرف ایک مرتبہ یا علی کہنا زندگی کی نجات کے لیے کافی ہے. اور اگر پوری زندگی علی علی کرتے رہیں اور انسان کی رگوں کے اندر منافقت باقی ہے تو یا علی آپ کا کوئی کام بنانے والا نہیں ہے. اگر انسان کو اپنی ترقی، کامیابی، کامرانی، ظفریابی کی ضرورت ہے تو خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ دریائے محبت علی میں جتنے غوطے لگائیں گے اتنے اچھے اچھے نایاب گوہر ملتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن اگر منافقت دل کے اندر ہے، اگر منافقت دل کے اندر ہے تو انسان کو یا علی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، لبیک یا حسین کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا، یا حسین کے نعرے کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ اجر رسالت نامی اس کا ہے کہ جو خلوص کے دریا میں ڈوب کر یا رسول کہے تو عبادت ہوتا ہے، یا علی کہے تو عبادت ہوتا ہے، یا حسین کہے تو عبادت ہوتا ہے. ہم اسی وجہ سے ذکر اہل بیت کرتے ہیں. اور سنیے کس نے ذکر علی نہیں کیا ہے، کس نے ذکر اہل بیت نہیں کیا. زمین سے لے کر آسمان تک تو ایک محدود ہے، کائنات کے ہر ذرے نے علی کا ذکر کیا ہے، اہل بیت کا ذکر کیا ہے. جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، صاحب کوکب دری ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی نے اپنی کتاب مناقب مرتضوی میں نے، مولانا عبید اللہ امرت تسری نے اپنی کتاب ارجو المطالب میں لکھا ہے کہ خلیفہ دوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنی بزم میں، اپنی محفل میں، اپنی نشش میں، اپنی جلسہ گاہ میں، اپنی جگہ کے اوپر یہ پہچاننا رہتا تھا کہ کون مومن ہے، کون منافق ہے، تو میں علی کا ذکر کرتا تھا. جو منافق ہوتا تھا اس کا چہرہ اتر جاتا تھا، جو مومن
مومن ہوتا تھا اس کا چہرہ کھل جاتا تھا. خلیفہ دوم کا ارشاد گرامی ہے، دو کتابوں کے حوالے سے عرض کیا ہے. خلیفہ دوم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب مجھے اپنی بزم میں، اپنی محفل میں، اپنی نشستگاہ میں، اپنی جلسگاہ میں جہاں میں بیٹھتا تھا، لوگ میرے پاس بیٹھے رہتے تھے، میں یہ پہچاننا چاہتا تھا کہ کون مومن ہے کون منافق، تو میں علی کا نام لیتا تھا. جس کا چہرہ نکھر جاتا تھا اس کے دل میں محبت ہوتی تھی، پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ مومن ہے، صاحب ایمان ہے، رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے. اور اگر چہرہ اتر جاتا تھا تو معلوم ہوتا تھا یہ رسول والا نہیں ہے، یہ کلمے والا نہیں ہے، یہ توحید والا نہیں ہے، یہ قرآن والا نہیں ہے. جب توحید والا نہیں ہے تو علی والا نہیں ہو سکتا ہے، رسول والا نہیں ہے تو علی والا نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک باواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے علی ابن ابی طالب کا تذکرہ. صاحب کوکب دری ارجع المطالب نے ایک بات عجیب لکھی ہے. ہم علی کو علی کیوں مانتے ہیں؟ چلانے سے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، صرف رونے سے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے، ہتھیاروں کی نوکوں سے علی سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر کتاب عقیدت میں محبت کے ذریعے سے غوطے لگا کے دیکھیں گے تو اب علی کا ثانی نظر نہیں آتا ہے. اگر کوئی علی جیسا ہے تو وہ نبی ہے، اور کوئی نبی جیسا ہے تو وہ علی ہے. نہ علی کے علاوہ کوئی نبی جیسا ہے، نہ کوئی نبی کے علاوہ علی جیسا ہے. لیکن عقیدت کی کتاب میں دیکھیں گے، محبت کی کتاب میں دیکھیں گے تو نبی بھی سمجھ میں آئیں گے اور علی بھی سمجھ میں آئیں گے. اور اگر تعصب کی اینک لگا کے دیکھیں گے تو کبھی نبی کو اپنا جیسا کہیں گے، کبھی نبی کو جاہل کہیں گے، کبھی نبی کو امی کہیں گے. جو امت نبی کو جاہل کہے وہ امت عالم نہیں ہو سکتی. جو امت نبی کو جاہل کہے وہ عالم نہیں ہو سکتی ہے. ہم تو نبی کو ایسا عالم مانتے ہیں کہ جس کے دروازے کے اوپر بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول اپنی جبینوں کو جھکا کر جلا کی بھیک مانگتے ہیں، ترقی کی بھیک مانگتے ہیں. آدم سے پوچھو گے کہ تم نے جبی کہاں جھکائی ہے تو اہل بیت کے دروازے پر، نبی کی دہلیز کے اوپر نوح سے معلوم کریں گے کہ اپنے جبین تقدس کو کہاں پہ جا کے روکا ہے تو نوح جواب دیں گے کہ ایک ہی دروازہ ہے، وہ محمد کی دہلیز ہے. اگر موسیٰ سے معلوم کریں گے کہ آپ نے ترقی کی بھیک کس سے مانگی ہے تو موسیٰ کہیں گے کہ وہ ایک ہی دروازہ ہے، محمد عربی کا، آمنہ کے بیٹے کا، عبداللہ کے یتیم کا، عبد المطلب کے پوتے کا. اگر ابراہیم سے معلوم کریں گے کہ تم نے اپنی جبی کہاں جھکائی تو ابراہیم کہیں گے صرف محمد کے دروازے پر. عیسیٰ سے معلوم کریں گے کہ تم نے اپنی پیشانی کہاں جھکائی تو عیسیٰ کہیں گے کہ محمد کے دروازے پر. لیکن اگر محمد سے معلوم کریں گے کہ تم نے صبح شام کہاں جا کے سلام کیا ہے تو رسول کہیں گے فاطمہ کے دروازے پر. ایسا نعرہ لگائیں کہ جوگی پورے میں آئے ہوئے شیعان حیدر کرار کو پتہ چل جائے کہ جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں کا نعرہ سن کر بڑے بڑے شیطان بھاگ جاتے ہیں. دونوں ہم علی کو علی نہیں مانتے، نبی نے کہا تو مانتے ہیں. ہم علی کو ولی نہیں مانتے، نبی نے بتایا تو مانتے ہیں. ملا محمد صالح کشفی حنفی ترمذی نے مولا کائنات کا ایک قول نقل کیا ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید 6666 آیتیں، 558 رکوع، 30 پارے، موضوع کے اعتبار سے 4 موضوعات کے حساب سے نازل ہوا ہے قرآن. یہ پورے کا پورا قرآن موضوع کے حساب سے 4 منزلوں میں. 25% قرآن جس میں اوامر کا تذکرہ ہے. مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں، صاحب کوکب دری اہل سنت کے بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ 25% قرآن اوامر، یعنی جہاں شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، امر الہی ہے جو وجوب پہ دلالت کرتا ہے. 25% نواہی ہے، گناہ سے روکا گیا ہے، شراب سے منع کیا گیا ہے، گناہ کبیرہ سے انکار کیا گیا ہے، اس سے بچ جاؤ، اسے نواہی کہتے ہیں.
یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے 25% قرآن ان کے لیے نازل ہوا. 25% قرآن جن کا حکم دیا گیا ہے ان کے لیے نازل ہوا ہے. تو ایک چاہنے والے نے مولا سے پلٹ کے پوچھا مولا 50% کس کے لیے نازل ہوا؟ کہا سن 25% شریعت کے اوامر کے لیے، 25% شریعت کی نواہی کے لیے، لیکن سن 25% اہل بیت کی فضیلت میں قرآن نازل ہوا ہے. 25% اہل بیت کی فضیلت میں نازل ہوا ہے، اور 25% جو لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں ان پہ لعنت کے لیے نازل ہوا ہے. 25% اہل بیت کی محبت میں قرآن، اور 25% جو لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ان کے لیے کون سی شے ہے جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتی ہے؟ نبی معراج کے لیے چلے، جب معراج پر پہنچے اور معراج سے واپس آئے تو جس کا ظرف جتنا بڑا تھا اس نے نبی سے سوال کیا. ایک ایمان کے درجات کے اوپر فائز سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے معلوم کیا سرکار آپ معراج کو گئے تھے؟ نبی نے ارشاد فرمایا ہاں میں معراج کو گیا تھا. کہا ہمارے لیے کیا لائے؟ ہمارے لیے کون سا تحفہ لے کے آئے؟ نبی نے ارشاد فرمایا سلمان میرے قریب آؤ. سلمان کو قریب بلایا، اس لیے کہ سلمان صحابیوں میں وہ ہے کہ جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ سلمان و منا اہل البیت، سلمان تم ہم اہل بیت میں ہو. کہ میرے قریب آؤ. سلمان قریب آئے، اور جب قریب آ گئے کوئی نہیں تھا، تخلیہ تھا. تو نبی نے ارشاد فرمایا کہ سلمان زمانہ بہت پرآشوب ہے، زمانہ بہت خراب ہے، لوگ بہت منافقت پر آمادہ ہیں. جو ہم تم سے بتا رہے ہیں کسی کو سنانا نہیں، کسی سے کہنا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی کے سامنے نقل نہیں کرنا، کسی کے سامنے پیش نہیں کرنا. سلمان نے کہا صحیح ہے سرکار، جو آپ کا حکم ہے بتائیے ہمارے لیے کیا لائے؟ کہا سنو، جب میں منزل اولا پر مقام بلند کے اوپر پہنچا تو میں نے ساق عرش پر قلم قدرت سے لکھا ہوا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب. صاحب کوکب دری نے لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا سنو، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. ترجمہ سنیے، مولا کے چاہنے والے کو چھلکانے کے لیے اس حدیث کا ترجمہ ہی کافی ہے. ساق عرش پر قلم قدرت سے اللہ نے لکھوا دیا تھا کہ اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جائے تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرے گا. اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جائے تو اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت علی کا نام جہنم نہیں ہے، بغض علی کا نام جہنم ہے. اب جہاں جہاں بغض ہے، کدورت ہے، نفاق ہے، وہاں جنت کی بات نہیں ہو سکتی، بوئے جنت نہیں آ سکتی ہے. سلمان کو بتایا، سلمان نے سنا. سلمان کا طیب دل، سلمان کا پاکیزہ ذہن، خون کے اندر پاکیزہ لہو، خون پاکیزہ، لہو پاکیزہ، جسم پاکیزہ. سلمان نے سنا. سننے کے بعد سلمان کو برداشت نہیں ہوا. سلمان کلیجے کو پکڑے ہوئے صحرا میں گئے. ایک کنواں دیکھا، کنویں کے اندر منہ ڈالا، پڑھنا شروع کر دیا لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار. ایک درخت اگا، اس کے پتے پتے پہ یہی لکھا ہوا تھا اگر انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے اللہ جہنم کو پیدا نہیں کرتا. پتے بکھر گئے شہروں میں، گلیوں میں. سلمان نے کنویں کے اندر پڑھا. جب صحابیوں کے پاس، امت والوں کے پاس یہ علی کا قصیدہ پتوں پہ لکھا ہوا آیا تو ایک شخص نبی کے پاس آیا، سرکار یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نبی نے کہا بیٹھ جا. سلمان نے فارسی کو بلایا. سلمان ہم نے تو تمہیں بتایا تھا، تم سے منع کیا تھا کسی کو سنانا نہیں، کسی کو بتانا نہیں، کسی سے کہنا نہیں. کہ سرکار میں نے کہا نہیں ہے، بتایا نہیں ہے، سنایا نہیں ہے، کسی کو لکھ کے نہیں دیا ہے. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ایک کنویں کے اندر منہ ڈال کر میں نے علی کا قصیدہ پڑھا تھا جس کی وجہ سے کنویں کے اندر سے جواب یہ ملا. تو اب امت کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جب ایک کنواں علی کے فضائل نہیں چھپا سکتا تو ہم جیسے شیعہ علی کے فضائل کیسے چھپا لیں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ علی بن ابی طالب کے فضائل ہیں. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ نبی کی حدیث ہے. ہم سے پوچھتے ہو کہ علی کیا ہے, ہم نہیں بتا سکتے کہ علی کیا ہے. نبی بتائیں گے کہ علی کی شان کیا ہے. اللہ بتائے گا کہ علی کس کو کہتے ہیں. مولوی نہیں بتا سکتے. علماء کیا بتائیں گے؟ صرف وہی جو حدیث میں ہے, جو قرآن میں ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, مسجد نبوی چھلک رہی ہے, نبی کے کلمہ کو تشریف فرما ہے. نبی نے موقع دیکھا, اور نبی اتنا محتاط پیغمبر ہے کہ جس کے لیے سورہ نجم میں ارشاد ہوتا ہے کہ میرا نبی کلام نہیں کرتا جب تک میری وحی نہیں آتی ہے. اب نبی اپنی زندگی میں اپنی زبان سے جو کہہ دیں وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہے, امت کے مطابق نہیں ہے. جو اللہ کہلوا رہا ہے وہ نبی کہہ رہے ہیں. نبی وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. علی کی محبت کیا ہے, اہل بیت کی محبت کیا ہے. اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں, نبی تشریف فرما ہے. سامنے سے مولا کائنات نمودار ہوئے. جب قریب آ گئے نبی کھڑے ہوئے. نبی نے کھڑے ہو کر علی کے کاندھے کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا, اور رکھنے کے بعد کہا سنو, تم پوچھتے ہو کہ علی کیا ہے, علی کسے کہتے ہیں, علی کی شان کیا ہے. علی کا قصیدہ میں نہیں پڑھتا, علی کا قصیدہ پوری کائنات پڑھتی ہے. اور اس کے بعد نبی نے کہا سنو, اگر کوئی انسان میری امت کا, کوئی بھی انسان ابد سے لے کر ازل تک, پہلی گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک, کوئی بھی انسان اپنی پوری زندگی میں قائم اللیل ہو, قائم اللیل یعنی راتوں کو نمازیں پڑھتا ہو. دن کی بات چھوڑیے, نبی کہہ رہے ہیں, آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ علی کی شان کیا ہے. کوئی بھی شخص قائم اللیل ہو یعنی راتوں کو اس نے تکبیروں کی آوازیں بلند ہوئی ہو, عبادتیں کی ہو, صائم النہار اور دنوں کو روزہ رکھتا ہو. دو شان بتائی, راتوں کو نمازیں, دن کو روزے. اور اس کے بعد نبی نے کہا سنو, اپنی زندگی میں پیادہ حج کیا ہو, یعنی ہر سال حج کے لیے پیدل گیا ہو جتنی اس کی زندگی ہے. یعنی پوری زندگی نماز پڑھے, پوری زندگی روزے رکھے, اپنی پوری زندگی میں پیدل حج کے لیے جائے. اور اس کے بعد نبی نے کہا سنو, اور وہی انسان کوہ ابو قویس کی برابر سونا تقسیم کر دے, زکوٰۃ میں دے دے. بہت بڑا پہاڑ تھا اس زمانے کا, ابو قویس بہت بڑا امیر تھا, اس کا بہت بڑا پہاڑ تھا. نبی نے کہا کوہ ابو قویس کی برابر سونا خیرات کر دے. اور وہی شخص, آپ کی توجہ چاہتا ہوں, نبی کہتے ہیں کہ علی ہے کیا, وہی شخص صفا اور مروہ کے درمیان حالت احرام میں سعی کرتا ہوا شہید ہو جائے. اول توحید, یہ توحید کے بھیجے ہوئے وہ نمونے ہیں جس میں نبی نے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خمس, جہاد, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا اس دنیا سے چلا جائے. سارے صحابی متوجہ ہوئے. نبی نے کہا سنو, جس انسان کے اندر یہ ساری شرطیں موجود ہوں اور اس کے دل میں اگر علی کی محبت نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. اگر اس کے دل کے اندر علی کی محبت نہیں ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. جنت کے اوپر بحث کرنے والوں, علی محتاج جنت نہیں ہے, علی محتاج جنت نہیں ہے. علی تو ہے ہی وہ شخص جس کے ہاتھ میں تقسیم جنت اور جہنم ہے, جسے قسیم النار والجنہ کہتے ہیں. اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. میرے مولا نے یہی کہا تھا بارگاہ پروردگار عالم میں, پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے شوق میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف میں کرتا ہوں, بلکہ میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا تو اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا. مولا ہم یہ مجلس لالچ میں نہیں کرتے ہیں, اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں لائق ذکر سمجھا ہے, لائق مدح سمجھا ہے. ہم تمہاری تعریف کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اجر رسالت ادا کرتے ہیں. تو اگر اہل بیت کی محبت دل میں نہیں ہے تو وہ بوئے جنت نہیں سن سکتا. جنت کے لیے مجلسیں نہیں ہیں, جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں تو خود مالک جنت چلے آتے ہیں, وہاں خود مالک جنت چلے آتے ہیں. یہ مجلسیں غلط فہمی ہے ان لوگوں کی
کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ مجلس جنت کے لیے مجلس نام ہے اجر رسالت ادا کرنے کا، اور مجلس جس کے دل طیب و طاہر ہے، جس کا خون صحیح ہے، جس کا حسب صحیح ہے، جس کا نسب صحیح ہے، کبھی وہ اہل بیت سے دوری نہیں کر سکتا ہے، کبھی اس کے دل میں اہل بیت کی عداوت نہیں آ سکتی ہے۔ جہاں جہاں اہل بیت کی عداوت ہو سمجھ لو کہ یہاں نجاست ہے، اور جہاں نجاست ہے وہاں اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی ہے۔ محبت اہل بیت ہم رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، ہر وقت اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ زندگیاں قربان کر دی شیعان حیدر کرار نے، 530 سال تک بنی امیہ بنی عباس کی تلواریں چلتی رہیں، شیعان حیدر کرار قربانیاں پیش کرتے رہے۔ اس کا نام حق ہے۔ حق جو حق پہ فائز ہوتا ہے اس کی شہادت ہوتی ہے، جو حق کے خلاف ہوتا ہے اس کی موت ہوتی ہے۔ حق والے کبھی مرتے نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جن کی شہادتیں ہیں ان کی شہادتوں کے بعد ان کے زندہ رہنے کی ذمہ داری اللہ پر ہے، بندوں کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ زندہ رکھتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جو اس کی بارگاہ میں اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت زمین کے محتاج نہیں ہیں، آسمان کے محتاج نہیں ہیں، ہواؤں کے محتاج نہیں ہیں، فضاؤں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ یہ شخصیتیں وہ ہیں۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے کہ لولا لما خلقت الافلاق، اے محمد اگر ہم تمہیں نہ پیدا کرتے تو کائنات میں کسی شے کو نہ پیدا کرتے۔ پوری کائنات تمہارے وجہ سے خلق ہوئی ہے، تمہاری کائنات تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ 530 سال تک بنی امیہ اور بنی عباس علی کو سلام نہ کرنا، علی کو کلام نہ کرنا، درود نہ پڑھنا، اہل بیت سے قربت حاصل نہ کرنا۔ 530 سال تک بنی امیہ بنی عباس تخت و تاج کے ذریعے سے شیعان حیدر کرار کو قتل کرتے رہے۔ آج مجلسوں پہ پابندی نہیں ہے، مجلسوں میں تشدد نہیں ہے، بہت آسانی کے ساتھ فرش عذاب بچتی ہے، ذکر اہل بیت ہوتا ہے، مگر وہ 530 سال بنی امیہ بنی عباس کے 47 حکمراں علی کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتے رہے۔ مگر اہل بیت کی محبت کا سورج کل بھی طلوع تھا، آج بھی طلوع ہے، اور کل بھی طلوع رہے گا۔ اہل بیت کے چاہنے آج والے بھی موجود ہیں، کل بھی موجود رہیں گے، لیکن نہ قاتل کا کل پتہ تھا، نہ آج پتہ ہے، نہ کل پتہ رہے گا۔ قاتل قتل کر کے آج تک لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ علی کو سلام نہیں کرنا، علی کو کلام نہیں کرنا۔ علی بیٹھے ہوئے نبی دنیا سے چلے گئے۔ مولا کائنات کو پتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کرنے کے اوپر بھی پابندی لگاتے ہیں۔ طلحہ و زبیر علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، مولا کو سلام نہیں کیا۔ مولا نے کہا طلحہ بیٹھو، زبیر بیٹھو، آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں کہ امام ہو تو ایسا ہو، لیڈر ہو تو ایسا ہو، قائد ہو تو ایسا ہو، امام ہو تو ایسا ہو۔ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ حسن مجتبیٰ تلوار اٹھاؤ، میں وقت کا امام تھا، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ سلمان ذوالفقار لاؤ، انہوں نے مجھے سلام نہیں کیا۔ کہا نہیں، طلحہ زبیر آؤ، بٹھایا، خیریت پوچھی۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا دیکھو علی کو سلام نہیں کرنا، بنی امیہ بنی عباس کہہ رہے ہیں کہ علی کو سلام نہیں کرنا۔ ادھر مولا نے کہا میرے لال حسن قریب آؤ، حسن مجتبیٰ قریب آئے، کہا جاؤ میری بساط لے کر آؤ، چادر لے کر آؤ۔ امام حسن بساط لے کر آئے، مولا نے کہا بچھا دو، بساط بچھا دی گئی۔ کہا سلمان فارسی اس بساط پہ بیٹھ جاؤ، سلمان بیٹھ گئے۔ عمار یاسر اس بساط پہ بیٹھ جاؤ، عمار یاسر بیٹھ گئے۔ مقداد اس بساط پہ بیٹھ جاؤ، مقداد بیٹھ گئے۔ طلحہ تم بھی بیٹھو، طلحہ بھی بیٹھ گئے۔ زبیر تم بھی بیٹھو، زبیر بھی بیٹھ گئے۔ یہ طلحہ و زبیر وہ ہیں کہ جو بنی امیہ کے زرخرید غلام ہیں، جو علی ابن ابی طالب کے خلاف اپنی زبانوں کو استعمال کرنا فخر سمجھتے ہیں۔ مولانا کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہا میرے لال حسن تم بھی بیٹھو، امام حسن بھی بیٹھ گئے۔ مولا کائنات بساط پر بیٹھے، ردا کے اوپر بیٹھے، اور میرے مولا نے ہوا کو حکم دیا، ہوا کی دوش پر بساط بلند ہونا شروع ہوئی، دوش ہوا پہ بلند ہونا شروع ہوئی۔ دوش ہوا پہ جب بساط بلند ہوئی تو کبھی طلحہ نے زبیر سے کہا کہ زبیر
اگر گر گئے تو کیا ہوگا؟ کبھی زبیر نے طلحہ کے کان میں کہا کہ اگر یہاں سے گر گئے تو کیا ہوگا؟ میرے مولا نے کہا طلحہ اور زبیر، جو اس کو چلانے والا ہے وہی تم کو بچا بھی لے گا، گھبراؤ مت، یہ علی ہے تمہیں گرنے سے بچا لے گا۔ چلے، یہ مولا کائنات ہیں۔ سلام نہیں کیا، ایک صحرا کے قریب پہنچے، غار کے قریب پہنچے، ہوا کو حکم دیا ہوا رک جا، ہوا رک گئی، بساط اتر گئی، ایک غار کے دروازے کے قریب پہنچی۔ کہ سلمان، اس غار کے اندر اصحاب کہف ہیں، سلام کرو۔ اصحاب کہف نے جا کے سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ عمار یاسر، جا کر سلام کرو، جواب نہیں آیا۔ مقداد، سلام کرو، جواب نہیں آیا۔ طلحہ، جا کر سلام کرو۔ طلحہ نے سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ زبیر، سلام کرو، سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے کہا دوبارہ، دوسری مرتبہ پھر سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا کہ سلام کرو، کوئی جواب نہیں آیا۔ 3 مرتبہ علی نے طلحہ سے، زبیر سے، سلمان سے، عمار سے، مقداد سے اصحاب کہف کو سلام کرایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد میرے مولا آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد کہا السلام علیکم یا اصحاب کہف، اصحاب کہف تم پر میرا سلام۔ ادھر سے جواب آیا وعلیکم السلام یا ولی اللہ، اللہ کے ولی تم پر ہمارا سلام۔ اللہ کے ولی تم پر ہمارا سلام۔ طلحہ اور زبیر پریشان ہو گئے۔ دیکھو امام ہو تو ایسا ہو، یہ نہیں کہا کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، تو نے مجھ سے کلام نہیں کیا۔ کہا سنو طلحہ، زبیر، جاؤ معلوم کرو تمہارے سلام کا جواب کیوں نہیں آیا، علی کے سلام کا جواب کیوں آیا؟ طلحہ نے کہا مولا پوچھنے کی ضرورت نہیں، کہا نہیں معلوم کرو۔ طلحہ آگے بڑھے، کہا صاحب کہف ہمارے سلام کا جواب کیوں نہیں آیا، علی کے سلام کا جواب کیوں آیا؟ تو ایک مرتبہ صاحب کہف نے کہا سنو، ہم اللہ کے ولی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اہل غیرہ کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ ہم اللہ کے ولی کے سلام کا جواب دیتے ہیں، کسی اور کے تو اللہ کے ولی کا سلام کا جواب آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا ولی امام ہے، اس کی حکومت پوری کائنات کے اوپر ہے۔ ہماری مجلسوں کی ضرورت نہیں ہے اہل بیت کو، ہماری ضرورت ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھیں اور فرش عزا پہ بیٹھ کے اہل بیت کا تذکرہ کریں، کربلا کے شہیدوں کا ذکر کریں۔ اور جب کربلا کے شہیدوں کا ذکر ہوتا ہے اور جس آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، بی بی فاطمہ زہرا مجلس میں آتی ہیں، ہاتھ میں رومال ہوتا ہے اور ان آنسوؤں کو فاطمہ زہرا کے رومال میں جگہ ملتی ہے۔ خوشا نصیب ہے وہ عزادار جو ان کربلا کے شہیدوں کا ماتم کرتا ہے، جن کے ماتم کے لیے، جن کے گریہ کے لیے اللہ نے 60,000 فرشتوں کو امام حسین علیہ السلام کی قبر کے اوپر معین کیا ہے، جو سجدہ نہیں کرتے ہیں، جو رکوع نہیں کرتے ہیں، جو قیام نہیں کرتے ہیں، جو تلاوت نہیں کرتے ہیں، بس فاطمہ زہرا کے لال کی قبر کے اوپر حسین ابن علی کا ماتم کرتے ہیں، حسین ابن علی کا گریہ کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ ہمیشہ قبر حسین پر فرشتے اپنی پاک آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیں گے، ماتم کرتے رہیں گے۔ کتنا بڑا مرتبہ ہے حسین ابن علی کے عزادار کا۔ وہی آنکھ طیب و طاہر ہے جس سے آنسو نکلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم حسین ابن علی کے مصائب سنو تو رونے کے 3 طریقے بتائیں۔ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ جب حسین کے مصائب سنو یا تو آنکھوں سے آنسو بہاؤ یا زبان سے ہائے حسین، ہائے غریب کہہ کے نعرے لگاؤ اور ماتم کرو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم صورت تو رونے والوں کی بنا لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجلس میں سیدہ فاطمہ زہرا تشریف لاتی ہیں، جناب سکینہ تشریف لاتی ہیں۔ علامہ شیخ المہدی بہت بڑے خطیب گزرے ہیں کربلا معلیٰ کے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی حسین ابن علی کے روضے کربلا معلیٰ میں حسین ابن علی کے مصائب پڑھے۔
علامہ شیخ المہدی بہت بڑے عالم دین تھے جو حسین ابن علی کی مجلس اور حسین ابن علی کی عزاداری اور گریہ وزاری کیا کرتے تھے۔ ایک دن علامہ شیخ المہدی نے جناب زینب کی اسیری پڑھی اور اسیری بیان کرنے کے بعد علامہ شیخ المہدی جا کر سو گئے۔ بہت بڑے خطیب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، کربلا مولا ہے، حسین ابن علی کا روضہ ہے، گریہ کرنے والے موجود ہیں، ماتم کرنے والے موجود ہیں۔ علامہ شیخ المہدی جا کر سو گئے۔ علامہ شیخ المہدی نے دیکھا کہ ایک بی بی ہیں جو ردا پوش تشریف لائی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ علامہ شیخ المہدی کہتے ہیں کہ بی بی کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی روایت غلط پڑھ دی یا اسیری غلط پڑھ دی؟ کہا نہیں، جب سے تو نے میری بیٹی زینب کی اسیری پڑھی ہے، آخری امام پردہ غیب میں بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہا ہے، ماتم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ زینب کی اسیری ہے، ایک ایک بی بی پہ کیسی قیامت گزر گئی ہے۔ بس ایک بات پڑھنا ہے اور اس کے بعد مجلس ہے تمام۔ ایک بی بی کربلا میں ایسی موجود ہے، میری ماں بہنیں موجود ہے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، کربلا میں ایک بی بی ایسی ہے جس کا نام رباب ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ شیخ المہدی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بی بی کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ غلطی نہیں ہوئی ہے۔ کہ پھر کیا ہوا؟ کہ جب سے تو نے زینب کی اسیری پڑھی ہے، آخری امام پردہ غیب میں بے ہوش ہے، ہوش نہیں آ رہا۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، اپنے بازوؤں کو فرشتے اس کے پیروں سے مس کرتے ہیں۔ یہ زینب کی اسیری ہے۔ علامہ شیخ المہدی کہتے ہیں بی بی آج اتنا زمانہ گزر گیا، ہمیں آپ کے بیٹے کے ماتم کرتے ہوئے، مجلس بپا کرتے ہوئے، ہم نے روایت میں یہ پڑھا ہے کہ آپ مجلسوں میں آتی ہیں اور عزاداروں کے آنسو لے کے جاتی ہیں۔ بی بی اتنے زمانے سے آنسو لے کے جاتی ہے، آنسوؤں کا کرتی کیا ہے؟ آنسوؤں سے اٹھاتی کیا ہے؟ آنسوؤں کو لگاتی کہاں ہے؟ تو ایک مرتبہ سیدہ کہتی ہے شیخ المہدی تو نے مجھ سے سوال کیا ہے مگر میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوا جاتا ہے، مگر جب تو نے سوال کیا ہے تو تیرے سوال کا جواب بھی یہ ہے کہ سن، میں مجلسوں میں آتی ہوں، جب عزادار روتے ہیں رومال میرے ہاتھ میں رہتا ہے، میں عزادار کے آنسو رومال میں لیتی ہوں، لے کے چلی جاتی ہوں، مرہم بناتی ہوں، کربلا کے شہیدوں کے زخموں پہ لگاتی ہوں۔ شیخ المہدی کہتا ہے کیا بی بی آج تک زخم ٹھیک نہیں ہوئے ہیں؟ تو ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہے سارے زخم ٹھیک ہو گئے، علی اکبر کا زخم سینے میں باقی ہے، کڑیل جوان کا زخم سینے میں باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ زخموں کے لیے مرہم بنتے ہیں عزادار کے آنسو، لیکن کربلا میں ایک بی بی ایسی تھی کہ جس کی کوک ایسی اجڑی ہے کہ کسی بی بی کی نہیں اجڑی، جس کا نام رباب ہے، جس کا نام رباب ہے۔ رباب بنی ہاشم کے خاندان کی نہیں تھی۔ وہ کون سی آنکھ ہے کہ جو رباب کی دونوں امانتوں کا نام سن کر نہیں روئے گی؟ رباب 4 برس کی سکینہ، 6 مہینے کا علی اصغر۔ رباب کے پاس 2 امانتیں، 4 سال کی سکینہ، 6 مہینے کا علی اصغر۔ جب رباب قافلے کے ساتھ مدینے سے چلی آئے تو علی اصغر 18 دن کے تھے۔ دونوں امانتیں رباب کی رباب سے جدا ہو گئی۔ کربلا کے مقتل میں علی اصغر جدا ہو گیا، زندان شام میں سکینہ جدا ہو گئی۔ 6 مہینے کا علی اصغر، جب علی اصغر باپ کے ہاتھوں کے اوپر تھے، ماں کا جذبہ دیکھیے، رباب در خیمہ پہ تھی، حرملہ چلے کمان میں تیر لیے ہوئے تھا، چاہتا ہے کہ وار کرے۔ ادھر حرملہ چلے کمان سے تیر چھوڑا، ادھر رباب نے در خیمہ سے دیکھا کہ تیر حسین کی طرف ہے، تو رباب نے آواز دی علی اصغر، رباب والیو علی اصغر تیر والیو وارث کے نہ لگ جائے۔ علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ بلند ہوئے اور علی اصغر نے بلند ہو کر تیر اپنے گلے کے اوپر لیا۔ یہ 6 مہینے کا بچہ تھا مگر وہ 4 سال کی سکینہ تھی کہ جو روز عاشورہ ایسی یتیم ہوئی کہ جس کے لیے کہیں نہیں ملتا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے، سکینہ کو پانی کب ملا ہے۔ صاحب ریاض الوائزین نے سکینہ کے لیے ایک واقعہ لکھا ہے۔ جناب سکینہ دمشق کے اندر ہے، شہر دمشق میں ہے۔ سید مرتضی جناب سکینہ کی زیارت کے لیے گئے۔ سکینہ کون؟ جس کی پیاس کا نہیں پتا کہ کب سکینہ کی پیاس بجھی ہے۔ شیخ المرتضی علامہ سید مرتضی کہتے ہیں کہ میں سکینہ کی زیارت کے لیے، سکینہ بنت الحسین کی زیارت کے لیے جب دمشق گیا ہوں تو میں نے رات میں خواب میں دیکھا
کہ جناب سکینہ تشریف لائی ہے، اور جناب سکینہ کہتی ہے سید مرتضیٰ تو دمشق تو آ گیا، لیکن یاد رکھ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت پریشانی ہے۔ سید مرتضیٰ کہتے بی بی مجھ سے کوئی تکلیف ہے؟ کہا نہیں، میری تعویذ قبر میں پانی آ گیا ہے، پانی سے مجھے بڑی بے چینی ہے، پانی سے تکلیف ہو رہی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ سکینہ بنت الحسین میرے لیے حکم کیا ہے؟ کہ تجھے صبح والی دمشق بلائے گا، جب والی دمشق بلائے تو تو آ جانا، اور جب تعویذ قبر کھلے اور پانی نکالا جائے تو دیکھ میری لاش کے اوپر، میرے جنازے پر کسی دوسرے کی نگاہ نہ پڑے۔ علامہ سید مرتضیٰ بیدار ہو گئے، ماتم کرنا شروع کر دیا، ساری رات سینے خانہ میں ٹہلتے رہے، ماتم کرتے رہے، ہائے سکینہ بنت الحسین، ہائے سکینہ بنت الحسین۔ ادھر سکینہ والی شہر امیر شام کے کام میں آئی، اے امیر شام تیرے شہر میں سید مرتضیٰ آئے ہیں، میری تعویذ قبر میں پانی آ گیا ہے، جب صبح کو پانی نکلوائے تو سید مرتضیٰ کے علاوہ تعویذ قبر کے پاس کوئی نہیں آئے۔ ادھر اس نے کام میں دیکھا، ساری رات امیر شام شہر دمشق کا امیر اپنے سینے خانہ میں ٹہلتا رہا، ماتم کرتا رہا۔ صبح ہوئی، اس نے اپنے سپاہی کو بلایا کہ جاؤ سید مرتضیٰ کو بلا کے لاؤ۔ دق الباب ہوا، قاصد سید مرتضیٰ کے پاس آیا، سید مرتضیٰ نے کہا کون؟ کہ تجھے والی شہر نے بلایا ہے۔ سید مرتضیٰ ایک دم آئے دروازے پہ ننگے پیر چلے، سید مرتضیٰ امیر شہر کے پاس پہنچے، کہا کیا بات ہے، آنکھوں میں آنسو کیسے ہے؟ کہ جو رات تو نے خواب دیکھی ہے میں نے بھی خواب دیکھی ہے، سکینہ بنت الحسین خواب میں آئی تھی، کہہ رہی تھی مجھے پانی سے بہت تکلیف ہے، مجھے پانی سے بہت تکلیف ہے، یہ امیر شہر ہے، وہ سید مرتضیٰ ہیں۔ ایک مرتبہ سید مرتضیٰ کہتے ہیں اے امیر شہر، شہزادی نے کہا ہے کہ تعویذ قبر کے پاس میرے علاوہ کوئی نہیں آئے۔ کہا ٹھیک ہے، سرداب میں سید مرتضیٰ گئے، سید مرتضیٰ کہتے ہیں جب سرداب میں پہنچے تعویذ قبر کھولا گیا، مجلس تمام، سید مرتضیٰ کہتے ہیں ادھر تعویذ قبر کھلا، سکینہ کے تماچوں کے نشان، جلا ہوا کرتا، ٹوٹے ہوئے بال، ہائے اسیرہ، ہائے سکینہ، سینکڑوں سال کے بعد بھی لبوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضن بقضاء تسلیم علی امر ماتم امام حسین